تو اسی تیسرے شعبے کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ نے بیع و شراء اور تجارت کرنے کا حکم دیا ہے، اور رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا یہ فرض ہے۔ اس لیے شریعت نے تجارت کے جو اصول بنائے ہیں، جو احکامات ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ تجارتیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تجارت وہ ہے جو مادی تجارت کہلاتی ہے، جسمانی تجارت، یعنی وہ چیزیں خریدنا جو جسم کے لیے ضروری ہیں۔ اب ان چیزوں میں دال ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، اور اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ ساری چیزیں مادی اور جسمانی تجارت کی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تجارت ہوتی تھی وہ تبادلہ ہوتا تھا، مبادلۃ الاشیاء بالاشیاء، چیزوں کا تبادلہ چیزوں سے۔ جیسی لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی، کسی کے پاس گیہوں زیادہ ہے، چاول نہیں، کہ گیہوں بیچتا تھا، چاول خریدتا تھا، کوئی چاول بیچتا تھا، دال خریدتا تھا۔ کیونکہ صحابہ کرام کسانی کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تو کسی کے یہاں دال ہو رہی ہے، کسی کے یہاں چنا ہو رہا ہے، کسی کے یہاں چاول ہو رہا ہے، تو جیسی ضرورت ہوئی چیزوں کا، اشیاء کا تبادلہ، اور پیسے سے بھی تبادلہ ہوتا تھا، لیکن وہ کم ہوتا تھا کیونکہ اس وقت کرنسی کم تھی۔ تو مبادلۃ الاشیاء بالمال یہ بھی طریقہ تھا کہ چیزوں کو خریدا جائے پیسوں سے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب پیسے کا عام چلن ہو گیا تو پیسہ جو ہے وہ اصل بن گیا، کیونکہ پیسے کے ذریعے سے آدمی دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے۔ تو اس لیے اب زیادہ تر جو تبادلہ ہوتا ہے وہ پیسوں کا سامان سے ہوتا ہے۔ آدمی نے پیسے دیے، چاول لے لیا، پیسے دیے، دال لے لی، پیسے دیے، دال جو ہے اور سبزیاں لے لی۔ یہ تو ایک تجارت ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو ہم نے تمہاری ضرورتوں کی وجہ سے حلال کیا، اور اس میں محنت کرو، کوشش کرو پاکیزہ مال کو لینے کے لیے، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ جو تجارت ہے یہ تجارت حصی ہے، جسمانی ہے، مادی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دو چیزیں بیان کی تھی۔ اس تجارت میں دو چیزوں کا خیال رکھو گے تو یہ تجارت بھی تمہاری دینی بن جائے گی۔ پہلی چیز، پہلی شرط تجارت کے لیے سچ بولنا۔ جب بھی تجارت کرنا تو سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ کوئی بھی ہو سامنے جو آیا ہے خریدنے، اس سے جھوٹ بول کر سودا نہ بیچنا۔ پہلی شرط تجارت کرنا سچائی کے ساتھ، اور دوسری شرط امانت داری کے ساتھ، خیانت نہ ہو۔ چیز تو دے رہے ہو لیکن اندر خراب چیز ملا دی، غلط چیز ملا دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بازاروں میں جا کر بازاروں کے اصول کو بھی بیان کیا۔ غلے کو نیچے سے اوپر اچھال دیا، وہ کہا کہ تم غلہ بیچ رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، اوپر سوکھا ہے، نیچے گیلا ہے۔ اور جب غلہ گیلا ہو جائے تو اس کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا جو مادی تجارت ہے اس میں دو چیزوں کا ہم کو
اختیار کرنا ہے، ایک سچ بول کر تجارت کرنا ہے، دوسرا امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے بیان ہوا تھا۔ قرآن نے ایک اور تجارت کا تذکرہ کیا جو اسلامی تجارت ہے، ایمانی تجارت ہے، جو اخروی تجارت ہے۔ یہ تو دنیاوی تجارت ہے، آپ سامان خرید رہے ہیں، سبزی خرید رہے ہیں، گوشت خرید رہے ہیں، اس کے لیے دو ضابطے بیان کر دیے، سچ بول کر خریدنا بیچنا اور امانت داری کے ساتھ۔ اگر تم نے اس طرح کیا تو یہ تجارت تم کو میدان حشر میں نبیوں کا اور صدیقین کا ساتھ دلا دے گی، میدان حشر میں ان کے ساتھ رہو گے۔ اور دوسری تجارت ہے ایمانی تجارت، یہ ہے اخروی تجارت، آخرت کی تجارت، اس میں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سودا کر لیا ہے ایمان والوں کا، ان کی جان اور مال کا۔ تو اب ہمارا معاملہ کس سے ہو رہا ہے؟ بائے مشتری سے نہیں بلکہ اللہ سے۔ خریدار کون ہے؟ اللہ۔ جس نے دیا ہے وہی خریدار بن گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، فضل ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے خریدا۔ اور یہ جو آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ حضرت صہیب رومی جب ہجرت کر کے مکے سے نکلے ہجرت کے لیے تو اللہ نے ان کو بہت مال، بہت دولت دی تھی۔ اب دولت اور مال تو ساتھ لے نہیں جا سکتے تھے، اس کو ایک جگہ چھپا دیا اور نکلے۔ اب مکے میں مشرکین کو معلوم ہوا کہ صہیب رومی بھی جا رہے ہیں، لہذا پیچھا کیا مشرکین نے اور ان کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے سارے مشرکین کو للکارا اور کہا کہ اے مشرکو، تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں بہت ہی شاندار تیر انداز ہوں، ایسا تیر چلاتا ہوں کہ جو بھی نشانے پہ آئے گا وہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ بہت مشہور تھے تیر اندازی میں۔ کہا کہ دیکھو ہمارے پاس اتنے بہت سے تیر ہیں، یہ ہم مارتے رہیں گے اور ایک ایک کو چن چن کے ختم کر دیں گے، اور جب ہمارے تیر ختم ہو جائیں گے تو یہ دیکھو ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اس سے جہاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ انتقال ہوگا۔ اب مشرکین جانتے تھے کہ بڑے نڈر، بڑے بہادر، بڑے تیر انداز، تو ڈر گئے، سارے بڑا مجمع ڈر گیا اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم اپنے حبیب کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں، ہمارا راستہ چھوڑ دو ورنہ آخری دم تک جنگ کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تمہیں مال چاہیے تو ہم نے فلاں جگہ مکے میں اپنا مال چھپا کر رکھا ہے، ہم پتہ بتاتے ہیں، تم جاؤ سارا مال لے لو، ہمارا راستہ چھوڑ دو تاکہ ہم اللہ کے رسول کے پاس چلیں۔ لہذا مشرکین نے جب سنا کہ مال فلاں جگہ ہے، سب چلے گئے، مال پر جھپٹ پڑا۔ مادہ پرست دنیا دار حضرت صہیب رومی ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ربحت تجارتک، ربحت تجارتک، ارے تمہارا سودا تو کامیابی والا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو کیسے معلوم ہوا؟ ادھر اللہ نے یہ آیتیں اتار دی کہ ایک تمہارا چہیتا آ رہا ہے جس نے اپنا سودا اللہ سے کر لیا، اللہ کے نام پر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے صہیب، تم سے زیادہ کامیاب کوئی تاجر نہیں ہے، تمہارا تو بیع و شراء اللہ سے ہو گیا۔ ایک یہ تجارت ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے
سامنے محنت کرے، مجاہدہ کرے. اسی کو اللہ نے خود کہا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اے ایمان والو کیا ہم تم کو بتلائیں؟ اللہ کہہ رہا ہم بتائیں تم کو علی تجارت، ایسی تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچائے، دردناک عذاب سے، خطرناک عذاب سے بچا لے. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان کامل لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں محنت محنت محنت، جتنا ہو سکتا ہے محنت کرو دین کی خاطر، اللہ کی خاطر. یہ ہے اللہ سے تجارت. ایک لوگوں کی تجارت ہے، ایک اللہ سے تجارت ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کہتا ہے یہی بہتر ہے اگر تم کو یقین ہو جائے. یہ ہے اصل تجارت. جسم کو اللہ کے لیے، مال کو اللہ کے لیے، جان کو اللہ کے لیے، آل اولاد کو اللہ کے لیے استعمال کرو. اسی کو الگ الگ نام سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ کا فریضہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ایمانی تجارت ہے. اللہ سے تمہارا سودا ہو رہا ہے، اللہ سے تمہارا معاملہ ہو رہا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم کیا دیں گے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ، اور تم کو ایسے باغات اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے سامنے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. اس سے بہتر کوئی جگہ ہو نہیں سکتی. تو یہ دو تجارتیں ہیں. اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے ہم کون کون سی تجارت کر رہے ہیں، کون کون سا معاملہ کر رہے ہیں. اگر ہم دونوں کر رہے ہیں تو نور علی نور. یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے. جن کو اللہ نے دونوں تجارتوں سے مالا مال کیا ہے ان کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مادی تجارت کر رہے ہیں حلال راستوں پر، جائز طریقے پر، جس کو دنیاوی تجارت کہتے ہیں. اس میں مکر و دجل نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے. اور دوسری ایمانی تجارت میں بھی لگے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کو عام کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اپنے جسم سے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پیسے سے بھی غریب، فقیر، محتاج اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں پیسہ دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. اور کیونکہ یہ تجارت اللہ سے ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ دیکھو اس میں ریاکاری نہ ہو، کیونکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے. اس لیے کسی کے دکھاوے کے لیے یہ کام نہ کرنا، اللہ کے لیے کرنا. اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہم دونوں جو تجارتیں ہیں اس میں آگے بڑھیں، ورنہ دنیا کی تجارت میں آگے بڑھ گئے تو ٹھیک ہے، جب تک دنیا میں ہے پیسہ ہی پیسہ، دولت ہی دولت، کوٹھیاں ہی کوٹھیاں، ساری سہولتیں ہیں، جہاز سے ہوئیے، عیش کریے، جو من میں آئے کھائیے پیئے. لیکن جیسے ہی موت ہوئی تو سب چھوڑ کر چلے گئے. اور جن کی لمبی عمر ہوتی ہے اور بڑے انہوں نے خزانے جمع کیے ہوتے ہیں تو ان کا جب موت طاری ہوتی ہے تو بڑی وحشت ہوتی ہے. ہائے سب چھوڑ کے جا رہے، ہائے 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 نکل
جلدی پہنچ جائیں، اس لیے کہ یہاں کے مسائل، یہاں کی پریشانیاں، یہاں کی الجھنیں سب ختم ہو کر جیسے ہی موت آئے گی، قبر میں رکھا جائے گا، تو جس نے دنیا میں اللہ کی تجارت کی تھی اس کے لیے ابھی سے جنت کی ہوائیں آتی ہیں، قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، اور صحابہ کرام نے جو عمل کر کے اور صحابہ کرام کے مقتدی پیشوا اللہ کے رسول نے جو کر کے دکھایا ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے شیطان نے ہم کو بہکا دیا، ہم ایسا نہیں کر پا رہے تھے، اب ارادہ کر لیں، موت سے پہلے اگر توبہ کر لی تو گناہ معاف ہوگا، اور جب جانکنی کا عالم ہو توبہ کریں گے معاف نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرعون سے کہہ دیا، آج آنا، ارے متکبر، اب توبہ کر رہا ہے، جب فرشتے تجھ کو موت کے نظر آ رہے ہیں اب نہیں کریں گے، تو کب جانکنی ہو جائے، کب موت آ جائے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے حرام سے بچے، ناجائز سے بچے، غلط چیزوں سے بچے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھنے والا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اچھی تجارت پہ آنا چاہیے، دینی تجارت، ایمانی تجارت، سچائی والی تجارت، امانت والی تجارت، اور اگر اس سے چیزیں کچھ کر لیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور توبہ دو طریقوں سے ہوتی ہے، اگر اللہ کے حقوق میں غلطی کی ہے اللہ سے توبہ کریں، زکوٰۃ دینے میں، صدقات کرنے میں، خیرات کرنے میں، دین کے کاموں میں پیسہ دینے میں کنجوسی کی ہے، بخل کی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ دل کو کھول دے، ہاتھ کو دینے والا بنا دے، تو اللہ سے اتنی توبہ کرے کہ پھر عمل بنا دے۔ یہ تو اللہ کے حقوق کی توبہ ہے۔ اور دوسری توبہ حقوق العباد کی ہے۔ حقوق العباد کی توبہ کے لیے شرط ہے کہ آپ نے جس کا جو پیسہ جب مارا ہے اس کو واپس کرو، ورنہ معافی نہیں ہو سکتی۔ کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، کسی کے لاکھ روپے لے لیے، کسی کے 2000 لے لیے، یہاں تک کہ احادیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے کسی دوسرے کی ایک مسواک بھی لے لی تو کل قیامت کے دن اللہ اس کا بھی بدلہ چکا کر تمہارا حساب کرے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کا پیسہ مارے ہیں، زمینیں ہڑپ کیے ہیں، اور سوچ رہے ہیں بخشش ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگی۔ قرآن جھوٹا نہیں ہے، نبی جھوٹے نہیں ہے، شیطان تم کو بہکا رہا ہے، کبھی توبہ نہیں ہوگی قبول جب تک تم اس چیز کو نہ دے دو جس کی ہے۔ اگر وہ مر کے چلا گیا تو اس کے ورثہ کو دو۔ یہ بالکل واضح قرآن و حدیث۔ آج ہم کو شیطان نے بہت دھوکہ دیا ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں کہ مولانا اب زندگی بدل گئی، اچھی توبہ ہو گئی، سچی ہو گئی۔ جب ان سے تفصیلات پوچھو کہتے ہیں ہاں فلاں کی زمین ہڑپ کر لی، کوئی فلاں کا مکان ہڑپ کر لیا تھا، اب کیا کریں، وہ تو مر کے چلے گئے۔ ارے وہ مر کے چلے گئے، اب تو تمہارے لیے بربادی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان سے معافی مانگ لیتے تو معافی ہو جاتی۔ اب کیا کرو گے؟ مرنے کے بعد تمہارا سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ یہ چیز آج اگر ہم سمجھ جائیں تو برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، صحیح حق دینے والا سمجھے۔ اپنی طاقت پر غرہ نہ کرو، تمہاری کیا طاقت ہے؟ آج آدمی آنکھیں دکھاتا ہے، میں طاقتور ہوں، میں غلہ ہوں، میں مافیا کا گروہ کا آدمی ہوں۔ ہم کو آنکھ دکھاؤ گے تو تمہاری بربادی ہے۔ اللہ کہتا ہے آؤ ہمارے پاس، طاقت ہم نے دی تھی، خاندان ہم نے دیا تھا، اس لیے نہیں دیا تھا تم ظالم بنو، غنڈے بنو، بدماش بنو۔ اس وقت ہائے ہائے چیزیں ہیں،
کہیں گے ہائے اللہ، تو اللہ کہے گا ہائے نہ کرو، ہم نے قرآن اتارا تھا اسی چیز کو بتلانے کے لیے، نبی پاک، نبی رحمت، بشیر و نذیر، رحمت للعالمین کو اسی لیے بھیجا تھا جس نبی نے اپنا خون بہایا، پسینہ بہایا اور اولاد کو اللہ کے راستے میں شہید کروا دیا۔ اس لیے موت سے پہلے ہی توبہ کر لیں، سچی توبہ، اللہ سے بھی توبہ کر لیں، لوگوں کے حق مارے ہیں تو دے دیں تاکہ دنیا بھی اچھی بن جائے اور آخرت بھی اچھی بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا